الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم صدق اللہ مولانا العظیم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ وعلى آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین کرام، اسلامی سال کا آغاز بھی قربانی سے ہے اور اختتام بھی قربانی ہے۔ سن 23 ہجری کا اختتام ہو رہا ہے، ذوالحج کا مہینہ ہے، اور سن 24 ہجری جو ہے اس کا آغاز ہونے والا ہے۔ اس میں مراد قلب رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دوسرے خلیفہ کہ جنہوں نے کیسر و کسریٰ کے غرور کو مٹی میں ملایا، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصی دعا، جو حق کی تلوار ثابت ہوئے، مومن کی للکار ثابت ہوئے، باطل پہ یلغار ثابت ہوئے، جن سے حیدر نے سچا پیار فرمایا، خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ اسی سلسلے میں آج کی یہ بزم، آج کی یہ محفل سجی ہے۔ اس میں انشاءاللہ ہم اس پہ گفتگو کریں گے اور خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خراج عقیدت پیش کریں گے۔ اس کے لیے میرے ساتھ میری محفل کی زینت بنے، بزم کی زینت بنے، جماعت اہل سنت ملتان کی سرکردہ شخصیت، ادارہ قرآن و سنت اکیڈمی ملتان کے سربراہ میری مراد جناب علامہ ڈاکٹر ارشد علی بلوچ صاحب، جناب ہم آپ کو دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں، اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں پی ٹی وی ملتان کے مایہ ناز ثنا خان جناب بلبل مدینہ محمد عقیل انجم سیدی صاحب، جناب ہم آپ کو بھی دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، سوالات کا آغاز کرتے ہیں، آپ سے گفتگو کرتے ہیں اسی ٹاپک پہ، اسی موضوع پہ، کہ آپ روشنی اس پہ فرمائیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی اسلام میں ان کی ضرورت اور ان کی اہمیت اور ان کا جو طرز خلافت تھا، جب ان کو خلافت ملی، کہ ان کا طرز خلافت کیسا تھا کہ 22 لاکھ مربع میل پر محیط ہوگی ان کی خلافت۔ اس پہ آپ اپنے مخصوص انداز میں روشنی ڈالیں۔ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو آج کے اس پروگرام کے حوالے سے خراج تحسین پیش کروں گا کہ آپ نے امیر المومنین خلیفۃ المسلمین مراد رسول اور سسر رسول اور داماد مولا علی و بطول حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم شہادت کے عنوان پر آج کی یہ بزم سجائی۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اسلام میں اہمیت ہے اور آپ کا جو اسلام کے لیے کردار ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ نبوت اس کردار کو، اس عظمت کو دیکھ رہی تھی، تو آپ نے دعا فرمائی، اور اس دعا کا نتیجہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور آقا عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہو گئے۔ اس لیے آپ کو مراد رسول بھی کہا جاتا ہے کہ جتنے بھی صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین ہیں، سب کو یہ اعزاز ہے کہ وہ حضور عقد عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرید ہیں۔ ایک فقط حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ جو حضور عقد عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مراد ہے۔ اور آپ میں جو انسانی کمالات اس درجہ کمال تک تھے کہ نبی علیہ السلام کا فرمان کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر فاروق ہوتا، یعنی نبوت کے جتنے بھی اوصاف ہیں، نبوت کے لیے جتنے بھی تقاضے ہیں، نبوت کے جتنے بھی کمالات ہیں، وہ اس پوری امت میں اگر کسی
فرد میں پائے جاتے ہیں تو وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ اور حضور اقدس عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کو مراد بنایا اور آپ کے دائرہ اسلام میں داخل ہونے کی خواہش فرمائی، تو اسلام کو حضور اقدس عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خواہش اور مراد سے جو 4 چاند لگے، اس میں سب سے پہلا مرحلہ تو وہ تھا کہ جب پہلی مرتبہ اعلانیہ حضور اقدس عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام نے اذان بھی دی اور نماز بھی حرم شریف میں ادا کی۔ سب سے پہلا مرحلہ تو وہ تھا جو کفر کے لیے بہت بڑا المیہ تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جاہ و جلال اتنا تھا، اور حضور اقدس عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ آسمان کے جتنے فرشتے ہیں وہ عمر کا احترام کرتے ہیں، اور زمین کے جتنے بھی شیطان ہیں وہ عمر سے خوف زدہ رہتے ہیں، لرزتے رہتے ہیں۔ تو اس کا پہلا جو اظہار ہے وہ اس موقع پر ہوا جب پہلی مرتبہ مسلمانوں نے اعلانیہ اذان بھی دی اور نماز بھی پڑھی، اور اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہر مارکے میں حضور اقدس عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک رہنا، اور ہر مقام پر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ برملا کہنا کہ ابو بکر و عمر میرے وزیر ہیں، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وزارت کے منصب میں رہ کر اقدس عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت سے اپنی شخصیت میں ایسے کمال پیدا کیے۔ یہی تو وجہ ہے نا کہ ایک مرتبہ آپ اپنے دور خلافت میں جب آپ امیر المومنین ہیں، آپ کسی میدان سے گزر رہے ہیں اور آپ رک گئے اور آپ کی آنکھوں میں سے آنسو روانہ ہو گئے۔ دیگر جو ساتھی تھے انہوں نے کہا عمر آپ کیوں رک گئے اور کیوں روتے؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا تاریخی جملہ فرمایا، اور فرمایا کہ یہ وہ میدان ہے جس میں اونٹ چرایا کرتا تھا، اور میرے والد نے مجھے 5 اونٹ دیے، وہ 5 اونٹ مجھ سے نہیں سمجھتے تھے۔ جب مجھے حضور اقدس عالم کی نسبت حاصل ہو گئی، جب میں حضور اقدس عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہو گیا، جب حضور اقدس عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نبوت کا فیض مجھے نصیب ہو گیا، تو آج وہی عمر ہے جو آدھی دنیا کا حکمران ہے، جو خود اپنی ذات میں یہ تھا کہ 5 اونٹ نہیں سنبھال سکتا تھا۔ جب فیض مصطفیٰ نصیب ہوا ہے تو وہی عمر آج آدھی دنیا کا حکمران بنا ہوا ہے، اور 22 مربع میل کے علاقے پر اسلام کا پرچم جس نے لہرایا ہے۔ تو یہ سارے کمالات بالخصوص نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ نبوت کا فیض تھا، اور آپ کا وہ رنگ تھا جو آپ نے عمر بن خطاب کو چڑھا کر عمر فاروق اعظم بنا دیا، تاجدار عدل بنا دیا۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ میرا عمر اہل جنت کا چراغ ہے، کہ اہل جنت کے لیے رہنمائی جو ہے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات ہے، آپ کی سیرت ہے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ عمر فاروق کو جب جنت میں داخل کیا جائے گا تو ہر شخص اپنے اعمال اور اپنے ایمان کے درجوں کے مطابق پروٹوکول سے جنت میں جائے گا۔ کسی کو ملائکہ لے کر جائیں گے، کسی کو کسی صورت میں جنت میں داخل کیا جائے گا، لیکن حدیث مبارکہ کا خلاصہ ہے کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت میں داخل کیا جائے گا تو خالق کائنات اپنا دست قدرت ظاہر فرمائے گا، اور اعلان ہوگا کہ نبی علیہ السلام کا وہ عمر کہاں ہے؟ آج رب ذوالجلال اپنے دست قدرت سے پکڑ کر عمر کو جنت میں داخل کرے گا، اور 70,000 فرشتوں کے آگے پیچھے کے پروٹوکول کے ساتھ کہ 70,000 دائیں بائیں آگے پیچھے ملائکہ کی جماعت ہوگی، اور خالق کائنات دست قدرت سے پکڑ کر جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ تو یہ اعزاز اور یہ پروٹوکول اور یہ آپ کی شخصیت۔ اور اگر آپ کے دور خلافت کی طرف ہم آئیں کہ آپ کا دور خلافت کیسا تھا، تو اختصار کے ساتھ میں اگر عرض کرتا چلوں کہ آپ کا دور خلافت تاریخ انسانیت کا وہ عظیم دور تھا کہ جس میں ہر معاشرے میں رہنے والا فرد اطمینان،
سکون کی زندگی گزار رہا تھا، اور انسانیت تو ایک طرف، جنگل کے جانور بھی، یہ تاریخی باتیں ہیں کہ بکری اور شیر ایک ہی جگہ پر پانی پیتے تھے۔ میرے عمر کا رعب اتنا تھا، دبدبہ اتنا تھا، اور جلال اتنا تھا، اور عدل ایسا تھا کہ شیر اور بکری ایک ہی جگہ پر پانی پیتے تھے، لیکن بکری کو شیر سے کوئی تکلیف نہیں ہوتی تھی اور کوئی ڈر نہیں ہوتا تھا۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اسلامی ریاست کے سربراہ ہیں، کیونکہ آج ریاست مدینہ کی بات کرنا اور نام لینا تو بڑا آسان سا ہو گیا ہے۔ آج کے ہمارے سیاسی رہنما ریاست مدینہ کا نام لے کر نہ جانے اپنے کردار کس کس طرح سے پیش کرتے رہے ہیں، لیکن اگر ریاست مدینہ ہو اور حکمران ریاست مدینہ میں، پھر عمر فاروق جیسے ہوتے ہیں۔ اگر ریاست مدینہ قائم ہو جائے تو پھر کوئی یزید حکمران نہیں بن سکتا۔ اگر ریاست مدینہ ہو تو پھر حکمران جناب حضرت عمر فاروق جیسے ہوتے ہیں، اور پھر رعایا اس سکون سے رات کو سوتی ہے کہ امیر المومنین گشت کر کے لوگوں کا پہرا دیتے ہیں، اور رعایا سکون سے سوتی ہے۔ اور اگر کسی گھر میں بھوک اور تنگ دستی کی کوئی آواز اٹھتی ہے تو اگر ریاست مدینہ قائم ہو اور حکمران بھی ریاست مدینہ میں عمر فاروق جیسے ہو تو پھر اپنے کندھے پہ راشن اٹھا کر غریبوں کے گھروں تک پہنچاتے ہیں۔ آپ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرتبہ بازار سے جا رہے، ایک عورت کو دیکھا بڑی پریشان تھی، تو آپ نے اس سے پوچھا کہ اس پریشانی کے عالم میں بازار میں کیا کرتی ہو؟ اس نے اپنا تعارف کروایا کہ میں صلح حدیبیہ کے موقع پر، مقام حدیبیہ پر حضور آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لشکر تھا ان میں سے تعارف کروایا کہ میں فلاں کی بیٹی ہوں۔ تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا پھر بازار میں کیا کر رہی ہو؟ اس نے جواب دیا کہ میرا خاوند فوت ہو گیا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بھوکے رہتے ہیں، چیختے رہتے ہیں، میں بازار میں آ کر کچھ سوال کرتی ہوں کہ کہیں سے مجھے مل جائے۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا ریاست مدینہ یہ اجازت نہیں دیتی کہ ریاست مدینہ کے بسنے والی بیٹیوں اور بہنیں بازاروں میں مانگے، آج کے بعد تیرا راشن تیرے گھر تک پہنچے گا۔ حضرت عمر فاروق فوراً گئے، ایک اونٹ پر جو ضروریات زندگی تھیں وہ ساری اونٹ پر رکھیں اور اس عورت کے گھر تک پہنچے، اور آپ نے فرمایا اب تمہیں گھر کے باہر نکلنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو اپنی چادر اور چار دیواری کا تحفظ کر، تیرا اور تیرے بچوں کی جو ذمہ داری ہے یہ ریاست مدینہ کے ذمہ ہے۔ ریاست مدینہ یہ نہیں ہے کہ لوگ بھوک سے خودکشیاں کرتے رہیں، ریاست مدینہ یہ نہیں ہے کہ بارشوں اور سیلاب کے موسم میں لوگ بے حال ہو کر تڑپ تڑپ کے بچے لوگوں کے ڈوب رہے ہو۔ ریاست مدینہ یہ ہے کہ اگر ایک گھر میں بھی کوئی حالات ایسے ہوئے ہیں تو پھر خلیفۃ المسلمین اس گھر کی دہلیز تک راشن پہنچانے کے پابند ہیں۔ اور آپ فرمایا کرتے تھے اگر دریائے نیل کے کنارے کبھی کوئی کتا بھی بھوک سے مر گیا نا، عمر سے اس کا بھی سوال کیا جائے گا۔ ریاست مدینہ تو یہ ہے، اور حکمران ریاست مدینہ کے تو اس طرح ہیں کہ جب بیت المقدس فتح ہوتا ہے، اسلامی ریاست کی بات کرنا بڑا آسان ہے، ریاست مدینہ جب بیت المقدس فتح ہوتا ہے اور اسلامی لشکر کا امیر و امام مدینے سے بیت المقدس کی طرف چلتا ہے تو یہ آدھی دنیا کا حکمران 22 مربع میل پر پرچم اسلام لہرانے والا حکمران جب مدینہ سے نکلتا ہے تو یہ نہیں کہ آگے پیچھے کوئی پروٹوکول، سینکڑوں کا قافلہ، ہزاروں کا خرچ، نہیں، ایسا نہیں تھا۔ ریاست مدینہ اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ جہاں غریب عوام بھوک اور غربت کی زندگی بسر کر رہی ہے اور حکمران اس طرح سے شے خرچ اور اس طرح سے پروٹوکول، جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ریاست مدینہ کے حکمران کا جو تصور دیا ہے قیامت تک کے لوگوں کے لیے، ایک اونٹ ہے، ایک غلام ہے، تھوڑا سا جو، تھوڑا سا ستو وہ رکھا جا رہا ہے کہ راستے میں جب ضرورت پڑے تو اسی کو کھا اور پی کر گزارا کر لیا جائے۔ تھوڑا سا یہ سامان رکھا گیا اور ایک سواری ہے، اور طے یہ ہو رہا ہے کہ تھوڑی دیر امام بیٹھے گا اور پھر کچھ دیر غلام بیٹھے گا، یہ طے ہو رہا ہے۔ اور امیر المومنین 22 مربع میل کے فاتح، کیسر و کسرا کے
غرور کو خاک ملانے والے امیر المومنین کے جسم پر جو کرتا ہے، تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ 17 پیوند لگے ہوئے تھے اس کرتے کو، کہ جو امیر المومنین فاتح بن کر بیت المقدس کی طرف سفر کر رہے ہیں تو ان کے جسم پر جو لباس ہے، جو کرتا ہے، اسے 17 پیوند لگے ہوئے ہیں۔ اور جب بیت المقدس کے قریب آقا اور غلام کا یہ سفر مکمل ہوتا ہے تو حسن اتفاق کہ جب شہر کے قریب پہنچے اس وقت سواری پر بیٹھنے کی باری غلام کی تھی۔ غلام نے کہا امیر المومنین اب ہم اپنی منزل کو پہنچنے والے ہیں، لوگ استقبال کے لیے کھڑے ہوں گے، لوگ آپ کو دیکھنے کے لیے کھڑے ہوں گے کہ کون سا ایسا حکمران ہے کہ جس کے لشکر نے اتنی بڑی بڑی قوتوں کو کے غرور کو خاک میں ملا دیا۔ تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا ایسا نہیں، عمر عدل کے تقاضوں کو نہیں چھوڑ سکتا، باری آپ کی ہے سواری پر بیٹھنے کی، چاہے ہم شہر میں پہنچ رہے ہیں، آپ سواری پر بیٹھو گے، میں سواری کی رسی پکڑوں گا تاکہ پیغام دوں گا کہ اسلامی ریاست کا حکمران اپنے غلاموں کا حق بھی نہیں رکھتا، بلکہ غلاموں کے ساتھ آپ کے جو حکمران بن کے بھی جو تعلق تھا۔ ایک مرتبہ آپ کسی دعوت پر گئے تو دسترخوان سجایا گیا، کھانا شروع ہوا، آپ نے پوچھا کہ کھلانے والے صاحب دعوت سے کہ تیرا وہ جو غلام ہے وہ کہاں ہے؟ اس نے جواب دیا کہ ہم غلاموں کو اپنے ساتھ بٹھا کر نہیں کھلاتے۔ حضرت عمر فاروق جلال میں آ گئے اور فرمایا خدا اس قوم کو ہدایت دے کہ جو غلاموں کو اس انداز سے نیچا دیکھتے ہیں کہ انہیں اپنے ساتھ کھانا کھلانے کے لیے بھی نہیں بٹھا سکتے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسے دسترخوان پر بیٹھنا میرے لیے مناسب نہیں ہے کہ جس دسترخوان پر غلام ساتھ نہ بیٹھ سکے۔ اور آپ ایک مرتبہ کسی شہر کا گورنر تقرر فرما رہے تھے اور تقرر نامہ لکھ رہے تھے، اتنے میں ایک بچہ آیا حضرت عمر فاروق کی گود میں بیٹھ گیا۔ آپ نے بچے سے تھوڑی دیر کے لیے گفتگو کی، اسے پیار کیا، پھر لفظ لکھنے لگے، بچہ پھر آپ سے بولنے لگا، آپ پھر رک گئے، 2-3 مرتبہ ایسا ہوا۔ تو جسے گورنر بنا کر بھیج رہے تھے اس نے کہا اے امیر المومنین آپ کا بچہ ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں میرا نہیں۔ فرمایا آپ کے کسی عزیز کا ہے، کوئی قریبی ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، بس اسی علاقے کا کوئی بچہ ہے، میں تو جانتا ہی نہیں کون۔ تو اس گورنر جسے تقرر کیا جا رہا تھا اس نے کہا کہ آپ کمال کرتے ہیں، ہم تو اپنے بچوں کو کبھی اس طرح سے گود میں نہیں بٹھاتے، آپ لوگوں کے بچوں کو اتنا اہم ذمہ داری دیتے وقت جو ہے وہ ان سے کھیل رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا، آپ نے تقرر نامہ پھاڑ دیا۔ آپ نے فرمایا جس بندے کے دل میں بچوں کے بارے میں محبت نہیں ہے وہ رعایا کا کس طرح حکمران بن سکتا ہے؟ آپ نے اس کا تقرر نامہ ہی پھاڑ دیا۔ اسی طرح آپ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری کو غالباً گورنر بنا کر تعینات کیا مصر کے گرد و نواح کے کسی علاقے میں، اور وہاں سے شکایت آئی کہ آپ بہت زیادہ لوگ آپ کو تحفے دیتے، قیمتی تحفے دیتے۔ آپ نے بلوا لیا اور کہا کہ سنا ہے آپ کو بہت سارے لوگ تحفے دیتے اور آپ وہ تحفے بیت المال میں جمع کیوں نہیں کرواتے؟ انہوں نے کہا امیر المومنین میرے لوگوں سے تعلقات بن گئے، میرا میل جول بن گیا، میرا اخلاق اتنا اچھا ہے، لوگ مجھے ذاتی طور پر تحفہ دیتے ہیں، وہ کوئی بیت المال میں جمع کروانے کے لیے نہیں دیتے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا تیرے ذاتی تعلقات اتنے بن گئے؟ آپ نے فوراً معزول کیا اور بیت المال کی 200 بکریاں دے دی کہ آج کے بعد تو یہ بکریاں چرایا کر۔ 3 مہینے بعد جس میدان میں آپ بکریاں چرا رہے تھے امیر المومنین پہنچے اور کہا ابو موسیٰ یہ بتا آج کل بھی تحفے آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے؟ اب بھی کوئی تجھے تحفے بھیجتا ہے؟ کہا حضور مجھ سے غلطی ہو گئی، واقعی وہ تحفے میری وجہ سے نہیں تھے، وہ سلطنت اسلامیہ کی وجہ سے تھے، وہ میرا حکم گورنر بن کر اس علاقے میں جانا میرے اسلام کی وجہ سے وہ مجھے تحفے ملتے تھے۔ آپ نے فرمایا پھر اسلام کا حق میں حکمرانوں کو نہیں کھانے دوں گا، اسلام کا حق بیت المال میں آئے گا۔ اور حضرت امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بھی گورنر مقرر کیا جاتا اسے آپ حکماً فرماتے کہ آپ کے پاس کوئی تحفہ آئے گا
وہ بیت المال میں جمع ہوگا، اور اگر آپ اس علاقے میں کوئی کاروبار اور کسی سے لین دین کرو گے تو آپ کو اپنے عہدے سے معزول کر دیا جائے گا۔ بلکہ آپ نے رشوت کے خاتمے کے لیے یہ تجویز پیش کی اور شورا میں یہ فیصلہ ہوا کہ گورنر، قاضی اور اہم عہدوں پر بالکل غریب لوگوں کو رکھا جائے گا اور انہیں معقول تنخواہیں دی جائیں گی، تاکہ غریب لوگوں میں لالچ کم ہوتی ہے، وہ ہوس، پیسے کی ہوس میں مبتلا نہیں ہوتے۔ تو آپ نے اس طرح سے رشوت کے معاملے کو بھی کنٹرول کرنے کی کوشش کی، اور آپ کے دور خلافت میں سب سے پہلے باقاعدہ فوجی نظام، فوجی چھاونیاں، باقاعدہ پولیس کا محکمہ، ڈاک کا محکمہ، آپاشی یہ نہری نظام کا محکمہ، مواصلات کا محکمہ، راستے بنانے کے لیے محکمہ، اسی طرح علماء کے باقاعدہ مساجد میں تقرر اور وظیفوں کا معاملہ، یہ بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کے دور میں ہوا۔ سن ہجری کا باقاعدہ اجرا، یہ بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوا۔ اور اسی طرح مسافر خانے حضرت عمر فاروق نے مختلف راستوں پر مسافر خانے بنائے، بلکہ ایک روایت میں ملتا ہے کہ آپ نے ان مسافر خانوں کے راستوں پر بڑے بڑے گودام بنوائے، جہاں مسافروں کی ضرورت کے لیے گندم، جو آٹا، جو بھی ضرورت کی چیزیں تھیں، مشروبات وغیرہ، وہ وہاں موجود ہوتے تھے، تاکہ کوئی قافلہ اگر یہاں سے گزرتا ہے اور ان کے پاس کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہیں تو انہیں اجازت ہوتی تھی کہ وہ اس سرکاری گودام میں سے چیز اٹھا کر اپنے سفر کے لیے لے کر جا سکتے تھے۔ کسی نے ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کوئی علاقہ فتح ہوتا ہے اور وہاں سے جو مال غنیمت ہے وہ اکٹھا ہوتا ہے اور آپ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے، اور ایک شخص آخر میں آتا ہے اور اس کے پاس بہت قیمتی زیورات ہوتے، اور آ کر وہ کہتا ہے کہ اے امیر المومنین، یہ اس جگہ سے میں لے کے آیا ہوں کہ میرے رب کے سوا کوئی نہیں دیکھ رہا تھا۔ حضرت امیر المومنین نے فرمایا، آپ کی آنکھوں میں سے آنسو آئے، اور فرمایا کہ اللہ نے اس امت میں ایسے لوگ بھی رکھے ہیں، میری خلافت میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو اتنا قیمتی مال جسے کوئی دیکھ بھی نہیں رہا تھا وہ بھی واپس لے کر میرے پاس مال غنیمت میں جمع کروا رہے ہیں۔ تو لوگوں نے کہا اے امیر المومنین، جب حکمران سچے ہوں تو پھر کوئی رعایا میں ایسا بندہ نہیں ہوتا کہ جو مال میں ہیر پھیر کرے، کہ جب چھت صاف ہو نا پر نالے سے پانی بھی صاف آتا ہے۔ تو آپ کا کردار ایسا تھا، تو پھر رعایا بھی ایسی تھی، آپ کے ذمہ دار بھی ایسے تھے، آپ کے گورنر بھی ایسے تھے، آپ کے قاضی بھی ایسے تھے، کہ پورا ایک ماحول ایسا تھا کہ ہر طرف جو ہے عدل، انصاف اور مساوات کا پیغام تھا۔ اور آپ کا یوم شہادت یکم محرم الحرام، آپ کو ابو لؤلؤ فیروز نامی ایک مجوسی، آگ کی پرستش کرنے والے نے آپ کو بڑی بے دردی سے شہید کیا، اور اس کی وجہ بھی کوئی اتنی خاص نہیں تھی۔ وہ مغیرہ نامی ایک شخص کا غلام تھا، اور اس نے آ کے امیر المومنین سے شکایت کی کہ وہ مجھ سے زیادہ کام لیتا ہے اور مجھ سے جو خراج زیادہ لیتا ہے، میرے اوپر اس نے جو ہے وہ زیادہ ذمہ داری رکھی ہوئی ہے۔ آپ نے پوچھا کہ وہ کتنے پیسے روز تجھ سے لیتا ہے، کتنے درہم دیتا ہے؟ اس نے کہا کہ 2 درہم روز لیتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تم کام کیا کرتے ہو؟ اس نے کام جو اپنا بتایا نجار کا کام کرتا تھا۔ آپ نے فرمایا اس میں تو پھر اچھی آمدن ہوتی ہے، 2 درہم کوئی زیادہ تو نہیں ہے اگر وہ تم سے لیتا ہے۔ تو اس بات کو اس نے دل میں بغض رکھا، کینہ پیدا کر لیا، اور صرف اسی بات سے اس نے عین نماز فجر کے موقع پر جب آپ نے نماز کا آغاز کیا، امامت فرما رہے تھے، تو بڑی بے دردی سے آپ کو اس نے خنجر کے وار کر کے شہید کیا۔ اور آپ نے پوچھا کہ مجھ پر وار کرنے والا کون ہے؟ تو جواب ملا کہ یہ ابو لؤلؤ ہے، مجوسی ہے۔ آپ نے فرمایا الحمدللہ کہ میری وجہ سے کوئی مسلمان جہنم میں نہیں گیا، اگر میرا قاتل کوئی مسلمان ہوتا تو اسے جہنم میں جانا پڑتا۔ تو آپ نے اپنی وقت شہادت بھی آپ نے وہ خوبصورت کردار پیش کیا، وہ خوبصورت حوالہ پیش کیا۔ دعا ہے خالق کائنات ہمیں صحیح معنی میں اسلام کی ان عظیم شخصیات سے محبت کی توفیق عطا فرمائے، ان کے طرز عمل پر اپنی زندگیاں سنوارنے کا جذبہ نصیب فرمائے، اور بالخصوص ہمارے حکمرانوں کو خالق کائنات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا بننے کی توفیق عطا فرمائے۔
ماشاءاللہ جی، بہت ہی عمدہ انداز میں ڈاکٹر ارشد علی بلوچ صاحب خراج عقیدت پیش کر رہے تھے بارگاہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ ناظرین کرام، یہ سلسلہ جاری ہے، اب ہم اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں منقبت، اور اس کے لیے میں ملتمس ہوں پی ٹی وی ملتان کے مایہ ناز ثناء خان جناب بلبل مدینہ محمد عقیل انجم سعیدی صاحب سے کہ وہ اپنے مخصوص انداز و آواز میں بارگاہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ میں منقبت پیش کر کے اپنی حاضری پیش کریں۔ بہت شکریہ قاری منصور صاحب، منقبت باحضور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ جدا باطل سے حق کو کر، جدا باطل سے حق کو کر، دیا فاروق اعظم نے، جدا باطل سے حق کو کر، دیا فاروق اعظم نے، علم اسلام کا اونچا، علم اسلام کا اونچا، کیا فاروق اعظم نے، علم اسلام کا اونچا۔ اور شعر سنیے جی، اور قبلہ ڈاکٹر صاحب بھی ابھی فرما رہے تھے، شاعر نے بھی کچھ ایسا ہی لکھا کہ نبی کے بعد گر کوئی نبی ہوتے، عمر ہوتے، نبی کے بعد گر کوئی نبی ہوتے، عمر ہوتے، نبی سے پا لیا یہ مرتبہ فاروق اعظم نے، نبی سے پا لیا یہ مرتبہ فاروق اعظم نے، علم اسلام کا اونچا، اور انہی کے نام کی تاثیر تھی یا خط کی ہیبت تھی، انہی کے نام کی تاثیر تھی یا خط کی ہیبت تھی، کیا کہ رکے دریا کو جاری کر دیا فاروق اعظم نے، رکے دریا کو جاری کر دیا فاروق اعظم نے، علم اسلام کا اونچا۔ اور شعر ڈاکٹر صاحب کہ جدا کیسے کرو گے حشر تک ان کو نبی سے تم، جدا کیسے کرو گے حشر تک ان کو نبی سے تم، کیوں؟ کیونکہ لیا
پہلو میں محبوب خدا فاروق اعظم نے لیا پہلو میں محبوب خدا فاروق اعظم نے علم اسلام کا اونچا. اور قبلہ وہی آپ والی بات کہ عمر کو دیکھ کر شیطان خود رستہ بدل لیتا. عمر کو دیکھ کر شیطان خود رستہ بدل لیتا. وہ پایا حق سے روب و دبا فاروق اعظم نے. وہ پایا حق سے روب و دبا فاروق اعظم نے. جدا باطل سے حق کو کر دیا فاروق اعظم نے. علم اسلام کا اونچا کیا فاروق اعظم نے. ماشاءاللہ، جزاک اللہ. خلیفۃ المسلمین خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت منقبت کی صورت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے جناب محمد عقیل انجم سعیدی صاحب. ناظرین کرام، یہ تھا آج کا پروگرام. انشاءاللہ ایک اور پروگرام میں آپ کے ساتھ پھر مخاطب ہوں گے، پھر آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنے میزبان محمد منصور الحسن کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.